السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن، شاہ جنات اور نستور جن۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ کوکاف میں شاہ جنات کا دربار لگا ہوا تھا۔ کوکاف کے سارے جن اور چڑیلیں دربار میں موجود تھیں۔ شاہ جنات ہیرے جواہرات کا تاج پہنے شاہی تخت پر بیٹھا تھا۔ دو جن اس کے پیچھے طلسمی تلواریں لیے ادب سے کھڑے تھے۔ دربار میں سناٹا چھایا تھا، کسی کو کھانسنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سارے جن اور چڑیلیں چپ بیٹھی تھیں۔ آج شاہ جنات کے دربار میں کوکاف کے خوبصورت نوجوان جن نستور کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اچانک شاہ جنات نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ سب جن اور سب چڑیلیں سہمی ہوئی آنکھوں سے شاہ جنات کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کو معلوم تھا کہ شاہ جنات کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی زبان سے نکلا ہوا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے کو کبھی نہیں بدلتا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ دیکھیں خوبصورت نوجوان جن نستور کی زندگی اور موت کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے۔ شاہ جنات نے گرجدار آواز میں کہا، نستور جن کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اسی وقت دو جن دربار میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ نستور جن بھی تھا۔ نستور جن 19-20 برس کی عمر کا گورا چٹا صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے بال سنہری تھے۔ اس کے سر میں کانوں کے اوپر 2 سینگ نکلے ہوئے تھے۔ دونوں جن اس کا ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہوئے دربار میں لائے تھے، کیونکہ نستور جن کی نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے قریب سے بھی بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ نستور جن نے دربار میں داخل ہوتے ہی شاہ جنات کو ادب سے سلام کیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دربار پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ نستور کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کوئی شاہ جنات کے خوفناک چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہ جنات نے نستور کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، نستور جن، تمہاری آنکھوں کی نظر کا امتحان لیا گیا تھا، تم اس میں فیل ہو گئے ہو۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تمہاری نظر اتنی کمزور ہے کہ تم چڑیلوں اور جنوں کے چہرے بھی نہیں پہچان سکتے۔ کوکاف کے قانون کے مطابق ایسے جن کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ دربار میں ڈرا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ نستور کو موت کی سزا سنا دی جائے گی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی گردن کاٹ کر لاش کو سانپوں کے غار میں پھینک دیا جائے گا تاکہ سانپ اس کو کاٹ کاٹ کر کھاتے رہیں۔ نستور بھی خاموش تھا، مگر اس کے دل میں موت کا ذرا بھی ڈر اور خوف نہیں تھا، کیونکہ نستور ایک مسلمان جن تھا اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ جنات کی آواز دربار میں گونجی، نستور جن، ہم تمہیں موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ کوکاف کے قانون کے مطابق ہمیں یہ حق حاصل ہے، مگر تم ابھی نوجوان لڑکے ہو، ہمیں تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، اس لیے ہم تمہیں موت کی سزا نہیں دیتے، مگر تمہیں کوکاف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا وطن کرتے ہیں۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے موت کی پہاڑی پر سے نیچے انسانوں کی دنیا میں چھلانگ لگا دو۔ ہم تمہیں ایک اور رعایت دیتے ہیں، اگر کوکاف کا کوئی جن، کوکاف کی کوئی مخلوق تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو تو تم اس کو اپنے ساتھ انسانوں کی دنیا میں لے جا سکتے ہو۔ تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو۔ نستور جن نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اس کی زندگی بچا لی۔ اس نے شاہ جنات کو کہا، اے شہنشاہ جنات، میری آنکھوں کی نظر سچ مچ بہت کمزور ہو گئی ہے اور یہاں کے قانون کے مطابق مجھے موت کی سزا ہی ملنی چاہیے تھی۔ آپ نے میری جوانی پر ترس کھا کر میری جان بخشی کر دی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اب اپنے وطن کوکاف میں دوبارہ داخل نہ ہو سکوں گا؟ نستور جن، تم پر کوکاف کی دنیا کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے، ساری زندگی انسانوں کی دنیا میں گزارو گے۔ نستور نے سوال کیا، اے شہنشاہ جنات، کیا میری طاقت بھی مجھ سے واپس لے لی جائے گی؟ شاہ جنات نے کہا، جب تک تمہارا سلیمانی لاکٹ تمہارے پاس ہے، تمہاری طاقت تمہارے پاس رہے گی۔ اگر تم نے لاکٹ گم کر دیا تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، پھر تم میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ سلیمانی لاکٹ تمہارے پاس ہماری امانت بن کر رہے گا، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک بات غور سے سن لو، ہم جن خدا کی مخلوق ہیں، ہم مسلمان جن ہیں، ہم دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دوست جن ہیں۔ تمہیں بھی انسانوں کی دنیا میں جا کر انسانوں کی مدد کرنی ہوگی، دکھی اور ضرورت مند انسانوں کے کام آنا ہوگا۔ اگر تم نے دنیا میں جا کر انسانوں کو تنگ کیا تو ہم تمہاری ساری طاقت تم سے چھین لیں گے۔ نستور جن نے بڑے ادب سے کہا، اے شہنشاہ جنات، میں وعدہ کرتا ہوں
کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر دکھی لوگوں کے کام آؤں گا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا، جن کو میری مدد کی ضرورت ہوگی ان کی مدد کروں گا اور اپنے سلیمانی لاکٹ کی حفاظت کروں گا۔ شاہ جنات نے کہا، اب جاؤ، سورج نکلنے سے پہلے پہلے موت کی پہاڑی سے انسانوں کی دنیا میں چھلانگ لگانے کی تیاری کرو۔ دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ دربار برخاست ہو گیا۔ سارے جن نستور جن کو اس کی جاں بخشی پر مبارکبادیں دینے لگے، مگر نستور کا دل اپنا پیارا وطن کوکاف چھوڑنے پر بڑا اداس تھا۔ اس کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں کبھی نہیں گیا، نہ جانے دنیا میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے، وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے۔ نستور کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا۔ کچھ دیر بعد صبح ہونے والی تھی اور اسے صبح ہونے سے پہلے پہلے موت کی پہاڑی سے نیچے انسانوں کی دنیا میں چھلانگ لگا دینی تھی اور پھر کبھی واپس اپنے کوکاف کی دنیا میں نہیں آنا تھا۔ نستور جن شاہ جنات کے دربار سے نکل کر سیدھا اپنے دوست یاماک کی طرف روانہ ہوا۔ نستور جن کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کا کوکاف سے کوئی رشتہ دار یا بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ کوکاف میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی شاہ جنات کے دربار میں صفائی وغیرہ کروانے کی لگی ہوئی تھی۔ پھر خدا جانے کیا ہوا کہ نستور جن کی نظر کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے پہل اس نے کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب نظر زیادہ کمزور ہو گئی اور دور نزدیک کی چیزیں بھی دھندلی نظر آنے لگیں تو وہ بڑا گھبرایا، کیونکہ کوکاف میں اگر کسی جن یا چڑیل کی نگاہ کمزور ہو جاتی تو اسے موت کی سزا دے دی جاتی تھی۔ نستور جن نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، مگر یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک روز وہ دربار میں چلتے چلتے دوسرے جن سے ٹکرا گیا۔ تب سب کو پتہ چل گیا کہ نستور کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ یہ بات شاہ جنات تک پہنچی تو اس نے نستور کو دربار میں بلا کر اس کی نظر کا امتحان لیا۔ نستور کو حکم دیا گیا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے جنوں اور چڑیلوں میں سے کسی ایک جن کا ہاتھ پکڑ کر شاہی تخت تک لائے۔ نستور کی نگاہ اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ وہ جن اور چڑیل میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ جن کی بجائے ایک چڑیل کو پکڑ کر لے آیا اور کہنے لگا، شہنشاہ جنات، جن حاضر ہے۔ سارے دربار میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ سب نے کہا کہ نستور جن کو اب کچھ نظر نہیں آتا۔ شاہ جنات یہ دیکھ کر کہ نستور تقریباً نابینا ہو چکا ہے، اسے دربار میں طلب کیا اور اسے موت کی سزا سنانے کی بجائے اس کی نوجوانی پر ترس کھا کر اسے کوکاف سے جلا وطن کر دیا۔ نستور جن کا کوکاف میں صرف ایک ہی دوست تھا، جس کا نام یاماک جن تھا۔ یاماک جن اصل میں کوکاف کا بڑا زہریلا پھنیر سانپ تھا، مگر جن کی شکل میں رہتا تھا۔ نستور سیدھا اپنے دوست یاماک یعنی سانپ جن کے غار میں پہنچا۔ یاماک جن جنگل کے ایک غار میں رہتا تھا۔ نستور غار میں گیا تو اس کا جگری دوست یاماک جن پلنگ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنے دوست نستور کو دیکھ کر وہ پلنگ پر سے اٹھ کر نستور کے گلے ملا اور بولا، دوست نستور، مجھے جلدی بتاؤ، شاہ جنات نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ نستور جن نے کہا، پیارے دوست، خدا نے میری جان بچا لی ہے۔ شاہ جنات نے مجھے موت کی سزا تو نہیں دی، مگر کوکاف سے جلا وطن کر دیا ہے۔ یاماک بولا، زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی، مگر تمہارے جلا وطن ہونے سے مجھے دکھ ہوا ہے۔ نستور نے کہا، پیارے یاماک، میں تم سے آخری بار ملاقات کرنے آیا ہوں، شاید اس کے بعد ہم دونوں دوست کبھی نہیں مل سکیں گے۔ یاماک جن نے نستور جن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، نستور، تم میرے ایک ہی دوست ہو، تم کوکاف سے چلے گئے تو میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ انسانوں کی دنیا میں جاؤں گا۔ نستور جن بولا، دوست یاماک، میں تمہاری محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دوست، تم میرے ساتھ خواہ جلا وطن کیوں ہوتے ہو؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ زندگی رہی اور خدا نے کوئی سبب بنایا تو شاید کبھی پھر دونوں دوست مل جائیں۔ یاماک جن کہنے لگا، میرا فیصلہ اٹل ہے نستور، میں تمہارا دوست ہوں اور سچا دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اپنے دوست کے کام آئے، اس کو اکیلا نہ چھوڑے۔ میں ابھی اسی وقت تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ نستور نے اپنے دوست یاماک کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا، پیارے دوست، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے تمہارے فیصلے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ جلا وطنی میں تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھے بڑا حوصلہ ہوگا۔ آؤ اب چلتے ہیں، دن نکلنے والا ہے، ہمیں سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے موت کی پہاڑی سے نیچے انسانوں کی دنیا میں کود جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر یاماک، جو اصل میں ایک سانپ جن تھا، نستور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں دوست غار سے نکل کر موت کی پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، رات کے پچھلے پہر کا ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موت کی پہاڑی پر کتنے ہی جن اور چڑیلیں جمع تھیں۔ یہ سارے لوگ نستور کے چھلانگ لگانے کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یاماک جن بھی نستور کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں جا رہا ہے تو سب نے یاماک جن کی تعریف کی اور کہا،
दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त वही है जो मुसीबत में दोस्त के काम आए। शाह जन्नात का वजीर भी वहाँ मौजूद था। इसने नस्तूर और यामाक जिन को हुक्म दिया, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, शाह जन्नात के हुक्म के मुताबिक पहाड़ी पर से छलांग लगा दो। नस्तूर जिन और यामाक जिन दोनों दोस्त हाथ में हाथ डाले मौत की पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। इनके नीचे बादल छाए हुए थे। शाह जन्नात के वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, कूद जाओ। इसके साथ ही नस्तूर जिन और यामाक जिन ने पहाड़ी पर से बादलों में छलांग लगा दी। वो फिजा में तैरते हुए बादलों में दाखिल हो गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। बादलों में नीचे ही नीचे उतरते जा रहे थे। बादल बड़े गहरे थे। नस्तूर जिन की तो नजर इतनी कमजोर थी कि इसे बादल सफेद धुंध की तरह नजर आ रहे थे, मगर इसके दोस्त यामाक जिन को भी इतने गहरे बादलों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों दोस्त हाथ में हाथ डाले बड़े मजे से बाहें फैलाए बादलों में नीचे की तरफ उड़ते जा रहे थे। नस्तूर ने पूछा, यामाक, क्या अभी बादल खत्म नहीं हुए? यामाक जिन बोला, नहीं दोस्त, अभी बादल बहुत गहरे हैं। जब हम इंसानों की फिजा में पहुंचेंगे तो ये बादल बड़े हल्के हो जाएंगे। नस्तूर ने कहा, कुछ पता नहीं यार कि हम इंसानों की दुनिया में कहाँ जाकर उतरेंगे। वो कौन सा शहर होगा, कौन सा मुल्क होगा, कैसे लोग होंगे? यामाक जिन कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा। आखिर हम जिन हैं, कोई इंसान नहीं है। हमें कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दोनों दोस्त जिन इतनी तेज रफ्तार के साथ हमारी दुनिया की तरफ आ रहे थे कि जेट हवाई जहाज बल्कि कोई रॉकेट भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर ऐसा हुआ कि बादल एकदम से गहरे स्याह आना शुरू हो गए। सांप जिन यामाक ने कहा, नस्तूर, बादल काले हो गए हैं। ये इस बात की निशानी है कि इंसानों की दुनिया करीब आ रही है। नस्तूर ने जवाब दिया, अच्छी बात है, हमारा हवाई सफर खत्म हो रहा है। मेरा हाथ ना छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया में अकेला चला जाऊं। मुझे तो अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता। सांप जिन यामाक ने कहा, फिक्र ना करो दोस्त, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। दोस्ती की है तो अब सारी उम्र निभाऊंगा। यामाक जिंदाबाद। नस्तूर ने मुस्कुरा कर कहा। जो इंसानों की दुनिया करीब आ रही थी, बादलों में बिजलियां चमकने लगी थी, बादल गरजने लगे थे। एक बार बिजली कड़क कर नस्तूर जिन पर गिरी, एक बार सांप जिन यामाक पर भी बिजली गिरी, मगर चूंकि दोनों जिन थे, इनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अल्लाह ने इन्हें बहुत ज्यादा ताकत दे रखी थी, इसलिए इन पर बिजली का कोई असर ना हुआ। सांप जिन यामाक ने कहा, मालूम होता है इंसानों की दुनिया में बारिश हो रही है। नस्तूर ने पूछा, यामाक, क्या दुनिया में भी हमारी कोकाफ की तरह बारिश होती है? यामाक ने बोला, सुना है कि इंसानों की दुनिया में भी हमारे कोकाफ की तरह ही बारिशें होती हैं। धूप निकलती है, बर्फ भी गिरती है, बल्कि हमारे कोकाफ की तरह के ही मौसम है। नस्तूर खुश होकर कहने लगा, यार तब तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ के लोग यानी इंसान कैसे हैं? यामाक ने कहा, सुना है वो लोग जिन भूतों से बड़ा डरते हैं। कोई इंसान ऊट पटांग बातें करने लगे तो कहते हैं इसको जिन चिमट गया है, हालांकि हम जिन लोग तो कभी किसी को नहीं चिमटे। नस्तूर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में रहने वाले इंसान बड़े वहमी हैं, इनका अकीदा बड़ा कमजोर है, वरना वो जिन भूतों से कभी ना डरें। यामाक ने कहा, नस्तूर भाई, सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। मैंने अपने एक बुजुर्ग सांप जिन से सुना हुआ है कि इंसानों में जो मुसलमान हैं वो सिवाय खुदा के और किसी से नहीं डरता। नस्तूर ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी मुसलमान जिन हैं। खुदा करे हम किसी ऐसे मुल्क में जाकर उतरें जहाँ मुसलमान लोग रहते हों। यामाक ने नीचे देखते हुए कहा, खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। मुझे नीचे जमीन नजर आ रही है, तुम्हारी निगाह कमजोर है, तुम नहीं देख सकते, मगर मैं नीचे छोटे छोटे पहाड़ और बारीक लकीरों की तरह दरिया नदी नाले देख रहा हूँ। नस्तूर बोला, यार इंसानों की दुनिया में जाकर मेरी आंखों का इलाज नहीं हो सकता? यामाक ने जवाब में कहा, एक बार मेरे नाना जिन बता रहे थे कि इंसान की दुनिया में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी आंखों का इलाज भी जरूर हो जाएगा। नस्तूर खामोश रहा। नस्तूर की आंखों के सामने अब बादलों की धुंध नहीं रही थी, बल्कि इसे रोशनी रोशनी सी नजर आने लगी थी। इसने यामाक से पूछा, क्या बादल छट गए हैं यामाक? यामाक ने कहा, हाँ नस्तूर भाई, बादल छट गए हैं, सूरज निकल आया है। नीचे मुझे किसी शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां नजर आने लगी हैं। नस्तूर ने उड़ते उड़ते गर्दन झुकाकर नीचे देखने की कोशिश की। इसे धूप में कहीं कहीं सफेद धब्बे से चमकते नजर आए और बोला, खुदा करे हम किसी अच्छी जगह पर जाकर उतरें। कुछ कहा नहीं जा सकता हम कहाँ जाकर उतरेंगे, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। यामाक इतना कहकर नस्तूर के बाजू को पकड़कर एक तरफ को जमीन की तरफ फिजा में गोता लगा गया। दोनों दोस्त बिल्कुल हवाई जहाज की तरह फिजा में तैरते हुए नीचे लैंड कर रहे थे। इस वक्त इनके नीचे एक छोटा सा दरिया था जिसके पुल पर से रेलगाड़ी गुजर रही थी। यामाक ने रेलगाड़ी को देखकर कहा, कोई गाड़ी दरिया के पुल पर से गुजर रही है। नस्तूर बोला, काश मैं भी ये नज़ारा देख सकता।
مجھے دنیا میں چلنے والی ریل گاڑیاں دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ جن مخلوق ہونے کی وجہ سے دونوں جن دوستوں کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ انسانوں نے اپنی دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے اور وہ ہوائی جہازوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کرتا ہے۔ اچانک سامنے سے ایک ہوائی جہاز آ گیا۔ نستور کو ہوائی جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ یاماگ نے ہوائی جہاز کو دیکھتے ہوئے کہا، نستور، ایک ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے۔ نستور بولا، اچھا، کاش میں ہوائی جہاز کو اچھی طرح دیکھ سکتا۔ میں نے ہوائی جہاز کے بارے میں کافی سن رکھا ہے۔ ہوائی جہاز PIA کا تھا۔ وہ سیدھا یاماگ اور نستور جن کی طرف آ رہا تھا۔ یاماگ بالکل نہ گھبرایا۔ ہوائی جہاز بہت بڑا تھا۔ وہ گرجتا ہوا یاماگ جن اور نستور جن کے درمیان سے گزر گیا، بلکہ وہ دونوں جن دوست ہوائی جہاز کے اندر سے گزر گئے۔ نستور نے جلدی سے کہا، یہ شور اور روشنی ہوائی جہاز کی تھی نا؟ ہاں، ہوائی جہاز ہمارے اندر سے گزر گیا ہے۔ نستور نے ہنس کر کہا، ہم جن ہیں، دنیا والے ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ورنہ جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ جہاز کو ہمارے اندر سے گزرتے دیکھ کر غش کھا جاتے۔ دونوں دوست جن دریا کے پار پل کی دوسری جانب ایک جگہ گھنے درختوں میں اتر گئے۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی اور لوگ سیر کر رہے تھے۔ کچھ لڑکے جاگنگ کرنے جا رہے تھے۔ نستور کا ہاتھ پکڑے یاماگ درخت کے نیچے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ہم انسانوں کی دنیا میں آ گئے ہیں نستور۔ نستور سانس اندر کو کھینچ کر بولا، یاماگ، یہاں کی ہوا بڑی خوشگوار ہے۔ یاماگ نے کہا، ہاں، اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہے۔ ویسے تو ہم جن لوگوں کو نہ گرمی ستاتی ہے نہ سردی زیادہ لگتی ہے، مگر یہ خوشگوار موسم تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ نستور کو کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ اس نے یاماگ سے پوچھا، یہ کون دوڑ رہا ہے یاماگ؟ یاماگ بولا، ایک آدمی دوڑ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ صبح کو بڑی ورزشیں کرتے ہیں۔ نستور نے کہا، یار، اب پتہ کرنا چاہیے کہ کون سا ملک ہے اور ہم کون سے شہر میں اتر آئے ہیں۔ یاماگ بھی چونکہ کوکاف کا جن تھا، اس لیے اس کے سر پر بھی نستور کی طرح 2 سینگ نکلے ہوئے تھے۔ اس نے نستور سے کہا، بھائی نستور، ہمیں اب چونکہ انسانوں کی دنیا میں رہنا ہے تو انسانوں کا حلیہ بنا کر رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے سروں پر سینگ اگے ہوئے ہیں، اس سے تو یہاں کے لوگ ڈر جائیں گے اور کوئی تمہیں اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ ہمیں یہ سینگ غائب کر دینے چاہیے۔ نستور بولا، ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے۔ میں بھی اپنے سر کا سینگ غائب کر دیتا ہوں، تم بھی اپنے سر کا سینگ غائب کر دو۔ یہ کہہ کر نستور نے ہاتھ اوپر کیا، زور سے چٹکی بجائی اور اس کے سر کے دونوں سینگ غائب ہو گئے۔ یاماگ بولا، اب میں اپنے سینگ غائب کر لیتا ہوں۔ یاماگ چونکہ سانپ جن تھا، اس لیے اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے منہ سے سانپ کی سیٹی کی آواز نکالی اور اس کے سینگ بھی غائب ہو گئے۔ شکلیں دونوں کی پہلے ہی انسانوں جیسی تھی۔ چونکہ وہ کوکاف کے مسلمان جن تھے اور نیکی کے جن تھے، اس لیے ان کی شکلیں پرستان کے جنوں بھوتوں والی نہیں تھی، بلکہ عام انسانوں جیسی تھی۔ یاماگ کے ماتھے پر چھوٹا سا گول نشان ضرور تھا، جس کا رنگ نسواری تھا۔ جب وہ سانپ بنتا تھا تو یہ نشان سرخ ہو کر انگارے کی طرح دہکنے لگتا تھا۔ عام نظر سے دیکھنے پر کسی معمولی سی چوٹ کا نشان لگتا تھا۔ یاماگ نے نستور سے کہا، تمہاری نظر بہت کمزور ہے، اس لیے تم یہیں بیٹھو، میں پل پر جا کر لوگوں سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سا ملک ہے اور کون سا شہر ہے۔ نستور بولا، یار جلدی آنا۔ یاماگ نے جاتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اور یاماگ جن دریا کے پل کی طرف چلا گیا۔ کوکاف کے نیک جن ہونے کی وجہ سے نستور اور یاماگ میں ایک طاقت یہ بھی تھی کہ وہ دنیا کی ہر زبان پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے اور بول سکتے تھے۔ جب چاہیں جہاں چاہیں غائب ہو سکتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے پلاؤ زردے کی پوری دیگ کھا سکتے تھے، تالاب کا سارا پانی پی کر تالاب کو خشک کر سکتے تھے، مگر جب نہ کھانا چاہیں تو ساری عمر کھائے پیے بغیر رہ سکتے تھے۔ انہیں نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ یاماگ چونکہ سانپ جن تھا، اس لیے وہ جب چاہے اپنی جون بدل کر، اپنا روپ بدل کر سانپ بن سکتا تھا اور سانپ بن کر ہوا میں اڑ کر جہاں چاہے جا سکتا تھا۔ اس کا زہر انتہائی زبردست تھا۔ اگر وہ کسی انسان کو ڈس دے تو اس کے سارے جسم میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر کوئلہ بن جاتا تھا۔ اس کی پھنکار میں اتنی گرمی تھی کہ اگر وہ کسی پانی کے تالاب پر پھنکار مار دے تو تالاب کا سارا پانی ایک دم خشک ہو کر رہ جائے گا۔ یاماگ کی ساری طاقت کا راز اس کے منکے میں تھا۔ یاماگ کے منہ کے اندر ایک تھیلی سی بنی ہوئی تھی۔ یہ منکا اس تھیلی کے اندر چھپا رہتا تھا۔ جب کبھی یاماگ سانپ کی شکل اختیار کرتا، تب بھی یہ منکا یاماگ کے سانپ والی منہ کے اندر جلی والی تھیلی کے اندر ہی رہتا تھا۔ جس طرح نستور جن کی طاقت کا راز اس کے لاکٹ میں تھا، اسی طرح سانپ جن یاماگ کی طاقت کا راز اس کے منکے میں تھا۔ اگر یاماگ سے اس کا منکا چھین لیا جائے تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی تھی۔ یاماگ چلتے چلتے دریا کے پل کے پاس آیا تو وہاں ایک جگہ کوئی سپیرا ڈگڈگی اور بانسری بجا کر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ بہت سے لوگ کھڑے سانپوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یاماگ نے قریب جا کر ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی جان، اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے حیران ہو کر یاماگ کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا،
تم کتنے عجیب آدمی ہو، جس شہر میں چل پھر رہے ہو اس کے نام سے ہی واقف نہیں ہو۔ یاماگ نے تھوڑا شرمندہ سا ہو کر کہا، بھائی جان میں یہاں بالکل اجنبی ہوں، بس اتفاق سے آ گیا ہوں، آپ مجھے اس شہر کا نام بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یاماگ اردو زبان میں بات کر رہا تھا، اپنی جن کی طاقت کی وجہ سے وہ جس ملک میں تھا اس ملک کی ہر زبان میں بات کر سکتا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، بھائی یہ شہر لاہور ہے اور یہ ملک پاکستان ہے، اب ایسا کرو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ وہ آدمی دوسری بات کر کے سانپوں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ملک اور شہر کا تو یاماگ کو پتہ چل ہی گیا تھا، اس کا جی چاہا ذرا انسانوں کی دنیا کے سانپوں کا تماشا بھی دیکھ لے۔ چنانچہ وہ ذرا آگے ہوا اور تماشا دیکھنے لگا۔ اس وقت ایک کافی موٹا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا اور سپیرے کا لڑکا بانسری اور ڈگڈگی بچا کر اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس لڑکے کا تجربہ کار بوڑھا سپیرا باپ ایک سانپ کو پٹاری میں بند کر رہا تھا۔ اچانک سانپ نے ہلکی سی پھنکار مار کر منہ اوپر کو اٹھایا۔ تجربہ کار بوڑھا سپیرا فوراً سمجھ گیا کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ اس نے سانپ کو تو پٹاری میں بند کر دیا، مگر جو سانپ زمین پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھا۔ بوڑھا سپیرا یہ دیکھ کر حیران سا ہو گیا۔ کنڈلی والا سانپ بھی بے چین ہو رہا تھا اور بار بار اپنا سر اوپر اٹھا کر لوگوں کے ہجوم میں ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں سانپوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں کوکاف کا جن سانپ یاماگ انسانی شکل میں موجود ہے۔ بوڑھے سپیرے نے اپنی ساری عمر سانپوں میں گزاری تھی۔ اس کے نانا سپیرے نے اسے بتایا ہوا تھا کہ کوکاف میں جن سانپ یاماگ رہتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر نسواری رنگ کا چھوٹا سا گول نشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی سپیرا اس سانپ کا منقا حاصل کر لے تو وہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کا مالک بن سکتا ہے۔ بوڑھے سپیرے کے نانا سپیرے نے مرتے وقت وہ منتر بھی بتا دیا تھا جس کو پڑھ کر اگر یاماگ سانپ پر پھونک دیا جائے تو یاماگ سانپ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بوڑھے سپیرے نے اس طرف دیکھا جس طرف کنڈلی والا سانپ گردن اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے سپیرے کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ اس نے لوگوں کے ہجوم میں سے یاماگ سانپ کو انسانی شکل میں دیکھ لیا تھا۔ بوڑھا سپیرا منہ ہی منہ میں منتر پڑھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا اس جگہ آ گیا جہاں یاماگ جن لوگوں کے درمیان کھڑا سانپ کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ کوکاف کے جن چونکہ بھولے بھالے اور نیک جن ہوتے ہیں اس لیے وہ دوسروں کو بھی بھولا بھالا اور نیک دل ہی سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسانوں میں بڑے بڑے عیار اور خطرناک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بوڑھا سپیرا پیسے جمع کرنے والی تھالی ہاتھ میں لیے لوگوں سے ایک ایک پیسہ لیتا یاماگ جن کے پاس آیا تو یاماگ کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ اس بوڑھے سپیرے کے دل میں اس کے خلاف بڑی خطرناک سازشیں تیار ہو چکی ہیں۔ بوڑھا سپیرا یاماگ کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس نے یاماگ کے ماتھے پر نسواری رنگ کا گول نشان دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کا شکار اس کے بالکل سامنے موجود تھا۔ بوڑھا سپیرا منہ میں منتر پڑھے جا رہا تھا۔ یاماگ کے قریب آتے ہی سپیرے نے منتر پورا پڑھ کے اس کے چہرے پر آہستہ سے پھونک ماری اور یاماگ کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ ایک دم پرے پرے ہٹ گئے۔ بوڑھے سپیرے نے بڑی مکاری سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، بھائیو اس پر میرے کنڈلی والے سانپ کا اثر ہو گیا ہے۔ جس نے اس کو ہاتھ لگایا وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے پاس ڈیرے پر اس جادو کا توڑ موجود ہے۔ میں اس بے ہوش نوجوان کو اپنے ڈیرے پر لے جا کر بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ پرے پرے ہٹ جاؤ، پرے پرے ہٹ جاؤ۔ لوگ سانپ کے جادو طریسم کی بات سن کر ڈر کے پرے پرے ہٹ گئے۔ کچھ تو وہاں سے چلے گئے۔ بوڑھے سپیرے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس کو اٹھا کر تانگے رکشے میں ڈال دو۔ اس کا جلدی علاج نہ کیا تو بیچارہ ساری زندگی کے لیے نابینا ہو جائے گا۔ سانپ اور اس کے بیٹے نے مل کر یاماگ کو ایک رکشے میں ڈالا، خود بھی اپنے سانپوں کی پٹاری لے کر رکشے میں بیٹھ گئے اور رکشہ شہر سے باہر سپیروں کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف نستور جن کو جب بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور اس کا دوست یاماگ واپس نہ آیا تو وہ بے چین ہو گیا۔ دل میں دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ خیریت ہو، کہیں یاماگ کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یاماگ نہ کسی موٹر کے نیچے آ کر مر سکتا ہے، نہ اس پر کسی کا خنجر اور گولی اثر کر سکتی ہے۔ مگر جب وہاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے نستور جن کو 2 گھنٹے گزر گئے اور یاماگ واپس نہ آیا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوکاف سے نکلنے کے بعد نستور کی کچھ طاقتیں وہیں کوکاف میں چھین لی گئی تھی۔ مثلاً جن یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی اس وقت کہاں ہوگا، فلاں شہر میں اس وقت کس قسم کا موسم ہوگا، مگر نستور کے پاس اب یہ طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ سانپ جن یاماگ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے خود چل کر معلوم کرنا تھا کہ یاماگ کہاں رہ گیا ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ نستور جن کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی، وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دور سے تو اسے بالکل ہی نظر نہیں آتا تھا، قریب سے بھی انسانوں کے چہرے دھندلے دھندلے سے دکھائی دیتے تھے۔ نستور جن بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یاماگ کہاں کھو گیا۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی جوگنگ کرتا اس کی طرف آ رہا تھا۔
یہ عمران تھا جو گلبرگ کے ایک انگلش اسکول میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا۔ عمران ہر روز اپنے ڈیڈی کے ساتھ ڈیڈی کی ویگن میں بیٹھ کر صبح سویرے جاگنگ کرنے دریا والے پارک میں آیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ پارک میں جاگنگ کرتے ہوئے اپنا دوسرا چکر پورا کر رہا تھا۔ اس کے ڈیڈی باغ میں سیر کر رہے تھے۔ جب عمران نستور جن کے قریب سے گزرا تو نستور نے آواز دے کر کہا، بھائی ذرا میری بات سننا۔ عمران رک گیا۔ وہ نستور کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوش شکل سنہری بالوں والا اونچا لمبا لڑکا پتلون کے اوپر برساتی پہنے اس طرح کھڑا دیکھ رہا ہے جیسے کسی شے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ عمران نے مسکرا کر کہا، میرا نام عمران ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ نستور جن نے کہا، عمران بیٹا، میرا نام نستور ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس شہر میں نیا آیا ہوں۔ میرا دوست کھانے کے لیے کچھ لینے دریا کے پل کی طرف گیا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ بیٹا میری نظر بہت کمزور ہے، میں 2 قدم سے آگے دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے میرے دوست کا پتہ کر دو۔ اس کا قد درمیانہ، رنگ گندمی اور بال گھنگریالے ہیں۔ اس نے میری طرح پتلون اور برساتی پہن رکھی ہے۔ عمران نے کہا، اچھا انکل، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں، آپ یہیں بیٹھیں۔ عمران جاگنگ کرتا دریا کے پل کی طرف چل دیا۔ دریا کا پل وہاں سے دور نہیں تھا۔ پل پر جا کر عمران نے ادھر ادھر بہت دیکھا مگر وہاں اسے اس حلیے کا کوئی آدمی نظر نہ آیا جو حلیہ نستور جن نے اسے بتایا تھا۔ وہ واپس آ گیا اور نستور سے کہنے لگا، انکل نستور، پل پر تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھا ہے۔ نستور کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ غمگین ہو کر بولا، اچھا بیٹا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں یہیں بیٹھ کر اپنے دوست کا انتظار کرتا ہوں، شکریہ۔ عمران نے مسکرا کر کہا، نو پرابلم انکل، اور جاگنگ کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ عمران ہر صبح پارک کے 2 چکر لگاتا تھا۔ وہ اپنا دوسرا چکر پورا کر کے پارک کے گیٹ پر آ گیا جہاں ان کی پرانی ویگن کھڑی تھی۔ اس کے ڈیڈی بونٹ اٹھا کر انجن کا کوئی نٹ کس رہے تھے۔ عمران کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کے پچھلے ٹائر پر زور سے ٹھوکر ماری اور کہا، مائی فٹ، ٹریش، بالکل ٹریش۔ ڈیڈی نے بونٹ کے نیچے سے سر باہر نکال کر انگلی سے اپنی ناک پر اینک ٹھیک کرتے ہوئے عمران کو ڈانٹا۔ عمران بیٹا، ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ عمران بولا، ڈیڈی آپ نئی کار کیوں نہیں لے لیتے؟ میرے سارے دوست نئی کاروں میں اسکول آتے ہیں۔ ڈیڈی نے کہا، بیٹا وہ امیر ماں باپ کے بیٹے ہیں، میں اتنا امیر نہیں ہوں، آرام سے بیٹھو، ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مگر ڈیڈی کی گاڑی اب کباڑا ہو چکی تھی۔ عمران کو معلوم تھا یہ گاڑی اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسے بھی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ اسکول میں اس روز چھٹی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پارک میں فٹ بال کھیلنے لگا۔ عمران جب فٹ بال کھیلتے کھیلتے تھک گیا تو ڈیڈی کے پاس آ کر کہنے لگا، ڈیڈی گاڑی کب ٹھیک ہوگی؟ ڈیڈی نے گاڑی کا بونٹ گراتے ہوئے کہا، بیٹا اس کا ایک نٹ بولٹ ٹوٹ گیا ہے، نیا نٹ بولٹ پڑے گا تو گاڑی چلے گی۔ ابھی ہم اسے چوکیدار کے پاس یہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میں نیا نٹ بولٹ لا کر اسے لگا دوں گا تو گاڑی لے جاؤں گا۔ ڈیڈی گاڑی کے دروازے بند کر رہے تھے کہ عمران کی نظر نستور پر پڑی۔ نستور چن پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا باغ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے جا کر نستور کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، انکل میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ نستور نے عمران کی آواز پہچان لی اور کہنے لگا، شکریہ بیٹا عمران، مگر تم ابھی تک یہی ہو، گھر نہیں گئے؟ عمران نے کہا، کیا کروں انکل، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب رکشے پر جانا پڑے گا، مجھے رکشہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ نستور جن نے کہا، عمران بیٹا چل کر مجھے دکھاؤ گاڑی میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے، شاید میں اسے ٹھیک کر دوں۔ عمران نے خوش ہو کر پوچھا، انکل نستور کیا آپ موٹر مکینک ہیں؟ نستور مسکرا دیا، ہاں بیٹا تھوڑا بہت یہ کام بھی سیکھا ہوا ہے۔ عمران نستور جن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ڈیڈی کے پاس لے آیا۔ ڈیڈی یہ انکل نستور ہیں، ان کی نظر بہت کمزور ہے مگر یہ گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کون انکل نستور؟ ڈیڈی نے حیران ہو کر نستور جن کی طرف دیکھا۔ نستور کو ڈیڈی کی دھندلی سی شکل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈیڈی کو سلام کیا اور کہا، بھائی صاحب میرا نام نستور ہے، میرا دوست مجھے باغ میں بٹھا کر کچھ کھانے کو لینے گیا تھا، پھر واپس ہی نہیں آیا، اب واپس ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں۔ عمران بولا، ڈیڈی نستور انکل ابھی گاڑی ٹھیک کر دیں گے۔ ڈیڈی نے رومال سے ایک ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، ارے انجن کا ایک نٹ بولٹ ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ اسے کیسے ٹھیک کریں گے؟ نستور جی نے کہا، آپ مجھے انجن کے پاس لے چلیں۔ ڈیڈی نے منہ سکیڑ کر دل میں کہا، اب یہ خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کرے گا، مگر عمران کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے گاڑی کا بونٹ کھول کر نستور جن سے کہا، اس کے اندر خرابی ہے، نیا نٹ بولٹ لگے گا۔ عمران کہنے لگا، انکل نستور اسے ٹھیک کر دیں پلیز، میں گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاؤں گا۔ نستور جی نے اپنا سر گاڑی کے انجن کے اوپر جھکایا اور ہاتھ سے انجن کو چھوا اور اندر ہی اندر ہلکی سی چٹکی بجا کر دل میں دہرایا، ٹھیک ہو جا گاڑی کی انجن۔ اچانک گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ ڈیڈی تو دنگ ہو کر رہ گئے، ٹوٹے ہوئے نٹ بولٹ کے ساتھ انجن کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ عمران خوشی سے تالی بجا کر کہنے لگا، دیکھا ڈیڈی، میں نہ کہتا تھا نستور انکل گاڑی ٹھیک کر دیں گے۔ ڈیڈی نے جھک کر انجن کو دیکھا،
تو یہ دیکھ کر ان کی عقل حیران رہ گئی کہ جہاں نٹ بولٹ ٹوٹا ہوا تھا وہاں ایک بالکل نیا نٹ بولٹ لگا ہوا تھا۔ ڈیڈی سر باہر نکال کر نستور کو تکنے لگے۔ بھائی صاحب، آپ نے نیا نٹ بولٹ کہاں سے لا کر لگا دیا؟ نستور جن بڑی معصومیت سے بولا۔ بھائی صاحب، میں نے نیا نہیں لگایا، پرانے کو ہی ٹھیک کر دیا ہے۔ مگر ڈیڈی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے نستور انکل سے کہا، انکل نستور، آپ بھی ہمارے ساتھ گھر چلیں، ناشتہ کر کے اسٹیشن پر چلے جانا۔ ڈیڈی اپنے اکلوتے بیٹے عمران کی کسی خواہش کو نہیں ٹالتے تھے۔ ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر عمران کی خواہش پر نستور جن کو ساتھ لے کر چلنے پر راضی ہو گئے۔ نستور جن کو اپنے دوست سانپ جن یا ماغ کا خیال آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے، مگر وہ خود بھی باغ میں کب تک بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ آخر یا ماغ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر عمران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈیڈی خود گاڑی چلا رہے تھے۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ سڑکوں پر بڑی ٹریفک تھی۔ ویگنیں، بسیں، موٹریں، رکشے اور سکوٹر چل رہے تھے۔ ڈیڈی نے ایک موڑ کاٹا تو اچانک سامنے سے ایک بڑا ٹرک آ گیا۔ ٹرک فل سپیڈ کے ساتھ آ رہا تھا۔ ڈیڈی نے جلدی سے بریک لگائی، مگر ٹرک سر پر پہنچ گیا تھا۔ ڈیڈی اور عمران کی چیخ نکل گئی۔ ٹرک نے تو گاڑی سے ٹکرا کر اس کے پرخچے اڑا دینے تھے، مگر یہ کیا ہوا؟ ڈیڈی اور عمران پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے سڑک پر دیکھ رہے تھے۔ جو ٹرک فل سپیڈ پر آ رہا تھا اور جس کو ڈیڈی کی گاڑی سے ٹکر مارنی تھی وہ غائب ہو چکا تھا۔ ڈیڈی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، ٹرک کہاں چلا گیا؟ وہ سامنے سے آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ عمران نے کہا، میں نے بھی دیکھا تھا ڈیڈی۔ نستور بولا، میں نے نہیں دیکھا، اصل میں میری نظر کمزور ہے نا۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا؟ ڈیڈی نے کہا، بھائی صاحب، اتنا بڑا حادثہ ہونے لگا تھا کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ میرے خدا تیرا شکر ہے، مگر ٹرک گیا کہاں؟ ڈیڈی اور عمران نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ٹرک پیچھے بھی کہیں نہیں تھا۔ نستور چین دل میں مسکرا رہا تھا۔ یہ کام اسی کا تھا۔ ٹرک کی آواز سن کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سامنے آ رہا ہے اور ابھی ٹکرا جائے گا۔ چنانچہ نستور جن نے عین وقت پر منتر پڑھ کر پھونکا اور ٹرک عمران کی گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے غائب ہو گیا۔ سارا رستہ عمران اور ڈیڈی بار بار یہی سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ ٹرک کیسے غائب ہو گیا۔ عمران کے ڈیڈی کی ماڈل ٹاؤن میں چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ یہاں عمران کی ممی اور عمران کی چھوٹی بہن معطر بھی رہتی تھی۔ معطر اور اس کی امی دھوپ میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ ڈیڈی اور عمران کو دیکھ کر امی نے پوچھا، عمران کے ڈیڈی، آج سیر کرتے کرتے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ معطر اخبار میں بچوں کا صفحہ دیکھ رہی تھی۔ ہنس کر بولی، امی، آج پھر ہماری ٹریش گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ ڈیڈی بولے، بیگم، آج تو اللہ نے بچا لیا۔ ہائی، کیا ہوا؟ امی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نستور ابھی تک گاڑی کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ عمران بولا، امی جان، سامنے سے فل سپیڈ پر ایک ٹرک آ گیا۔ ہائے میرے خدا، پھر کیا ہوا؟ ڈیڈی نے کہا، پھر کیا ہونا تھا، اللہ نے بچا لیا، پورے کا پورا ٹرک ہی غائب ہو گیا۔ امی نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہو گیا، جب خدا بچانا چاہے تو لاکھ بہانے بن جاتے ہیں۔ امی نے گاڑی میں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا، گاڑی میں کون بیٹھا ہے؟ عمران بولا، انکل نستور ہیں، اس شہر میں ان کا کوئی نہیں ہے، تو یہاں کیوں لے آئے ہو انہیں؟ امی نے دبی دبی زبان میں عمران سے پوچھا۔ ڈیڈی نے کہا، کوئی برکت والا نوجوان ہے، شاید اسی کی وجہ سے خدا نے ہمیں بچا لیا، ورنہ آج ہم دونوں کی لاشیں ہی گھر آتی۔ ہائے اللہ، ایسی باتیں نہ کریں، مہمان کو بلا لیں۔ عمران جلدی سے جا کر انکل نستور کو ساتھ لے آیا۔ نستور کو قریب آ کر عمران کی امی کی دھندلی سی شکل نظر آئی تو اس نے انہیں سلام کیا۔ امی نے بڑے اخلاق کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کی وجہ سے عمران اور اس کے شوہر کی جان بچ گئی ہے۔ ڈیڈی نے رحمو بابا کو آواز دی۔ رحمو بابا؟ گھریلو ملازم رحمو بابا کچن سے نکل کر آیا۔ ڈیڈی نے کہا، بھائی ناشتہ لے آؤ، عمران کی انکل نستور بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ معطر نستور جن کے قریب آ گئی، جھک کر معصوم چہرے سے نستور جن کو دیکھا اور کہا، انکل آپ کہاں رہتے ہیں؟ نستور جن نے مسکرا کر معطر کو پیار کیا اور کہا، بیٹی میں کوکاف میں رہتا ہوں۔ معطر بولی، انکل کوکاف میں تو جن بھوت رہتے ہیں، کیا آپ جن ہیں؟ نستور جن نے ہنس کر کہا، نہیں بیٹا، میں تو غریب آدمی ہوں، دوست کے ساتھ کراچی سے لاہور آیا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اکیلا تھا۔ عمران اور تمہارے ڈیڈی مہربانی کر کے مجھے گھر لے آئے ہیں، ناشتہ کر کے چلا جاؤں گا۔ عمران کے ڈیڈی کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ نستور جن ان کے لیے باعث برکت ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اتنے بڑے حادثے سے بچ گئے ہیں، اگرچہ انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹرک سڑک پر سے کیسے غائب ہو گیا۔ ڈیڈی نے کہا، نستور بھائی، اگر آپ چاہیں تو کچھ روز ہمارے ہاں ٹھہر جائیں، آپ کے دوست کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ نستور جن یہی تو چاہتا تھا، اوپر سے اس نے تھوڑا سا تکلف کیا کہ نہیں آپ کی مہربانی ہے، پھر بڑی جلدی مان گیا۔ ڈیڈی نے نستور سے پوچھا، بھائی نستور، تمہاری نظر کیسے کمزور ہو گئی؟ تم تو ابھی نوجوان ہی ہو۔ نستور بولا، بس جناب، کیا عرض کروں، خدا جانے کیسے کمزور ہو گئی،
اب تو قریب سے بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ امی نے کہا بھائی تم اینک کیوں نہیں لگوا لیتے؟ نستور جن کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اینک کیا ہوتی ہے، اس نے تعجب سے پوچھا وہ کیا ہوتی ہے بھابی جان؟ ڈیڈی، عمران اور امی ہنس دیے۔ معطر نے زور سے ہنس کر کہا انکل کو پتا ہی نہیں اینک کیا ہوتی ہے۔ ڈیڈی بولے ڈاکٹر آنکھیں ٹیسٹ کر کے اینک لگا دیتا ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ٹھیک نظر آنے لگتا ہے، نظر بالکل درست ہو جاتی ہے۔ نستور جن بہت خوش ہوا۔ پھر تو بھائی صاحب مجھے اینک ضرور لگوا دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈیڈی نے کہا ضرور لگوا دیں گے، فکر نہ کرو۔ رحمو بابا ناشتہ لے آیا اور وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔